ہوگا تو اس کو ہٹایا جائے گا اور دوسرا شعر لایا جائے گا۔ اب جب خانہ کعبہ پر یہ کلام لگایا گیا تو سب ارد گرد جمع ہوئے، اور کلام کی معنویت وہ عرب سمجھ سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ آج کے زمانے میں اس کو ایکسپلین کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ عربی زبان کی وسعت وہ عرب کا فصیح آدمی سمجھ سکتا ہے، کتنی گہرائی ہے، کتنی گہرائی ہے اس کے اندر۔ تو اب شعراء بھی، ادبا بھی، فصحاء، بلغاء سب آتے تھے اور دیکھتے تھے اس کلام کو، اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ لکھا ہوا کلام یہ تو اثر کر جائے گا سارے لوگوں کو۔ تو سب جمع ہو کر کے ایک بہت بڑے شاعر کو لے آئے، اب سن لے، جس کے فی البدی شعر کہنے میں کوئی مثل نہیں تھا۔ اس کو لے آیا اور کہا کہ دیکھو نماز ہونے کے آپ بعد کو تو میں جواب تب لکھنا کھانا وانا ہوگا۔ کھاتے ہیں، اس کے بعد میں تو وہ آیا پھر اور جب آ کر سوتے کے ہیں، پڑھا اس نے کھانا کھانے میں یہ تو سمجھ تین 11 آیتیں بجے یہاں گئے، پر لکھ کر لگائی گئی ہیں، کتنا ٹائم رہے گا؟ اعطیناک 5 گھنٹے ہو الکوثر گئے، فصلی لربک وانحر ان 2:30 بجے شانئک پھر هو اٹھ لے۔ الابتر۔ اس کے بعد اس نے کہا میں بھی جواب لکھتا ہوں، اور اس نے ایک ٹکڑا لیا، پارچہ لیا، اور اس پہ 4 گھنٹے لکھا سو گئے۔ ما ھذا کلام البشر۔ او ہو اسی کے وزن پر اس نے فصلی لربک وانحر ارے ان اپنا شانئک کام هو وام نہیں نمٹایا الابتر، جب تو نیچے آدمی لکھتا ہے ما کھاؤ ھذا کلام البشر۔ اللہ یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، میری سبحان بھتیجی ہے اللہ سبحان تو 10 میں اللہ۔ یہ سال کی، کہہ رہا ہوں اس رونگٹے زمانے کھڑے ہو میں گئے آپ کی بات سن جن کے۔ لوگوں کو اللہ، چیلنج کیا گیا تھا ان لوگوں نے تسلیم کیا کہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، واہ 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 واہ۔ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جن لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جادوگری ہے، سحر ہے، کہانت ہے، یہ تو صرف حسد و عناد میں کہتے تھے۔ ولید بن مغیرہ کٹر دشمن رسول ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حرزہ سرائی کرنے والا گستاخ، لیکن جانتے ہیں اس کے الفاظ قرآن کے متعلق کیا ہے؟ اس کو تنہائی میں جب پوچھا گیا تو کہتا ہے کہ ایسی شیرینی میں نے آج تک کسی کے کلام میں دیکھی نہیں، ہائے ہائے ہائے۔ ایسی مٹھاس کسی کلام میں نے دیکھی ہی نہیں۔ وہ دلوں کو کھینچ لیتا ہے کلام جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی تنہائی میں ان کفار کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس کلام کے اندر کوئی تو ایسی خاصیت ہے تو جو ان کے دلوں کو کھینچ لیتی ہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل جو ہے وہ چھپ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرآن کی تلاوت سن رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ بھانجے لگتے ہیں ابو جہل کے رشتے میں، تو انہوں نے دیکھ لیا، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، پیچھے سے جا کر کے پکڑ لیا اور کہا کہ کیا سن رہے ہو؟ قرآن پاک، باہر اتنی بڑی دشمنی ہے۔ تو اس نے کہا ہاں تنہائی میں سن رہا ہوں، اس لیے کہ اس کلام کے اندر جو جاذبیت ہے، کھچاؤ ہے، میں نے عرب میں ایسا کلام دیکھا نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ لیکن پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ناک کا مسئلہ ہے۔ یعنی یہ ہے کہ اگر ایمان لے آئے تو اتنے دنوں تک جو دشمنی کیا ہے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ والا جو